بادشاہ بڑی عیش و عشرت سے شاہانہ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام خضر تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھا۔ ایک دن بادشاہ کے پاس اس کا بھائی الیاس گیا اور کہا، بھائی جان، اب آپ کی عمر بہت ہو گئی ہے، آپ کا بیٹا خضر حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، آپ خضر کی شادی کرا دیں تاکہ اس کی اولاد سے کوئی آپ کا جانشین بن کر تخت شاہی سنبھال لے اور اس طرح حکومت ہمارے ہی خاندان میں رہے۔ بھائی کی بات بادشاہ کو پسند آئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا تم شادی کر لو۔ شہزادے نے انکار کیا تو بادشاہ نے کہا، تمہیں شادی ضرور کرنا پڑے گی۔ سعادت مند بیٹے نے جب باپ کا اصرار دیکھا تو شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک دوشیزہ سے اس کی شادی کر دی۔ شہزادہ اپنی رفیقہ حیات کے پاس گیا اور کہا، مجھے عورتوں میں کچھ رغبت نہیں، اگر تو چاہے تو میرے ساتھ رہ اور اللہ پاک کی عبادت کر، تیرا نان نفقہ شاہی خزانے سے ادا کیا جائے گا، لیکن ہمارے درمیان ازواجی تعلق قائم نہ ہو سکے گا۔ اگر اس بات پر راضی ہے تو میرے ساتھ رہ اور اگر چاہے تو میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں۔ سعادت مند بیوی نے کہا، میرے سرتاج، آپ سے دوری مجھ کو گوارا نہیں، میں آپ کے ساتھ رہ کر اللہ پاک کی عبادت کروں گی۔ شہزادے نے کہا، اگر یہی بات ہے تو میرا راز کسی پر ظاہر نہ کرنا، اگر تو میرا راز چھپائے گی تو اللہ پاک تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، اگر میرا راز فاش کرے گی تو اللہ پاک تجھے ہلاکت میں مبتلا کر دے گا۔ اس نے یقین دہانی کرائی کہ میں یہ راز پوشیدہ رکھوں گی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی دن رات اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ ایک سال گزرنے کے باوجود ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو بادشاہ نے اپنی بہو کو بلایا اور کہا، میرا بیٹا بالکل نوجوان ہے، تم بھی جوان ہو، پھر بھی تمہارے ہاں اولاد کیوں نہ ہوئی؟ سعادت مند وفا شیار بیوی نے کہا، اولاد اللہ پاک کے حکم سے ہوتی ہے، جب وہ چاہے گا اولاد عطا فرمائے گا۔ پھر بادشاہ نے اپنے بیٹے خضر کو بلایا اور کہا، ایک سال گزرنے کے باوجود تمہارے ہاں اولاد کیوں نہ ہوئی؟ کہا، اولاد حکم خداوندی سے ہوتی ہے، جب وہ چاہے گا عطا فرما دے گا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ شاید یہ بانچ عورت ہے اس لیے اولاد نہ ہوئی، آپ شہزادے کی کسی ایسی عورت سے شادی کرائیں جو بانچ نہ ہو اور اس کے ہاں اولاد ہو چکی ہو۔ بادشاہ نے شہزادے کو بلایا اور حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ شہزادے نے کہا، ابا جان، اسے مجھ سے جدا نہ کریں، وہ بڑی ببرکت اور قابل رشک عورت ہے۔ بادشاہ نے کہا، تجھے میری بات ماننا پڑے گی۔ بالآخر شہزادے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مجبوراً طلاق دے دی۔ بادشاہ نے شہزادے کی شادی ایک بیوہ سے کرا دی جس کے ہاں پہلے بھی اولاد ہو چکی تھی۔ شہزادہ جب اپنی اس نئی دلہن کے پاس پہنچا تو اس سے بھی وہ بات کہی جو پہلی بیوی سے کہی تھی۔ اس نے بھی شہزادے کے ساتھ رہ کر عبادت کرنا منظور کر لی۔ دن رات دونوں عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ ان کے درمیان ایک مرتبہ بھی ازواجی تعلق قائم نہ ہوا۔ سال گزرنے کے باوجود جب اولاد کے آثار نظر نہ آئے تو بادشاہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اپنے پہلے خاوند سے تیرے ہاں اولاد ہوئی، اب میرے بیٹے کی اولاد تجھ سے کیوں نہ ہوئی؟ حالانکہ میرا بیٹا خوبرو نوجوان ہے اور تو بانچ بھی نہیں۔ اس نے کہا، اولاد جبھی ہوتی ہے جب میاں بیوی کے درمیان ازواجی تعلق قائم ہو۔ آپ کا بیٹا تو ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا ہے، اس نے ایک مرتبہ بھی وظیفہ زوجیت ادا نہیں کیا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت غصہ ہوا۔ اس نے خادم بھیج کر شہزادے کو بلوایا، لیکن شہزادہ وہاں سے بھاگ گیا۔ 3 سپاہی اس کے پیچھے گئے تو شہزادہ مل گیا۔ سپاہیوں نے بادشاہ کے پاس لے جانا چاہا تو اس نے
جانے سے انکار کر دیا۔ 2 سپاہی لے جانے پر باضد رہے تو تیسرے نے کہا شہزادے پر سختی نہ کرو، اگر ہم اس وقت اسے بادشاہ کے پاس لے گئے تو ہو سکتا ہے بادشاہ غصے میں آ کر اپنے اس نیک بیٹے کو قتل کروا دے، بہتری اسی میں ہے کہ شہزادے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ دونوں سپاہی تیسرے کی بات سے متفق ہو گئے اور شہزادے کو وہیں چھوڑ کر بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے شہزادے کے متعلق پوچھا تو 2 سپاہی کہنے لگے عالی جاں، ہم نے تو اسے پکڑ لیا تھا لیکن ہمارے رفیق نے اسے چھڑا دیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر تیسرے سپاہی کو قید میں ڈال دیا۔ پھر بادشاہ شہزادے کے متعلق سوچنے لگا۔ اچانک اس نے دونوں سپاہیوں کو بلوایا۔ جب وہ سامنے آئے تو کہا تم دونوں نے میرے بیٹے کو خوف زدہ کیا، اس لیے وہ مجھ سے دور چلا گیا۔ اے جلاد، انہیں پکڑ کر لے جا اور ان کے سر قلم کر دے۔ پھر شہزادے کی دوسری بیوی کو بلایا اور کہا تو نے میرے بیٹے کا راز فاش کیا، تیری وجہ سے وہ مجھ سے دور چلا گیا، اگر تو اس کے راز کو چھپاتی تو آج وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا۔ اے جلاد، اسے بھی قتل کر دے۔ پھر بادشاہ نے تیسرے سپاہی اور شہزادے کی متعلقہ پہلی بیوی کو بلایا اور کہا تم دونوں جہاں چاہو جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ وہ نیک سیرت عورت اپنے شہر کے دروازے کے پاس ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں نہرے لگی، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچتی اور اپنا گزارا کرتی۔ ایک دن ایک غریب شخص اس طرف آ نکلا، اس نے جھونپڑی دیکھی تو قریب آیا اور بسم اللہ شریف پڑھنے لگا۔ عورت اس کی آواز سن کر باہر آئی اور کہا اے مسافر، کیا تو اللہ پاک کے متعلق جانتا ہے؟ کیا تو اس وحدہ لا شریک ذات پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں اللہ پاک کو مانتا ہوں، میں شہزادہ خضر کا دوست ہوں۔ عورت نے یہ سنا تو کہا میں خضر کی متعلقہ ہوں۔ پھر ان دونوں نے شادی کر لی۔ اللہ پاک نے انہیں اولاد کی دولت سے نوازا۔ اس طرح ان کی زندگی کے شب و روز خیریت سے گزرتے رہے۔ اس عورت کو فرعون کی بیٹی نے اپنی خادمہ رکھ لیا۔ ایک دن اس کے سر میں کنگھی کرتے ہوئے کنگھی ہاتھ سے گر گئی تو اس نیک سیرت عورت کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ کی صدا بلند ہوئی۔ فرعون کی کافرہ بیٹی نے جب یہ آواز سنی تو کہا کیا تو نے میرے باپ فرعون کی تعریف کی ہے؟ اس مومنہ نے جواباً کہا نہیں، میں نے تیرے باپ کی تعریف نہیں کی، بلکہ میں نے تو اس پاک پروردگار کی پاکی بیان کی ہے جو میرا، تیرے باپ فرعون کا اور تمام کائنات کا خالق ہے۔ عبادت کے لائق صرف وہی وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس مومنہ کی ایمان بری گفتگو سن کر فرعون کی بیٹی نے کہا میں تمہارے بارے میں اپنے والد کو بتاؤں گی کہ تم اسے خدا نہیں مانتی۔ عورت نے کہا بے شک بتا دو۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا تو اس نے نیک سیرت مومنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا ہم نے سنا ہے کہ تو ہمارے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے، تیری سلامتی اسی میں ہے کہ تو اس نئے مذہب کو چھوڑ کر ہماری عبادت کر اور ہمیں خدا مان، ورنہ تجھے دردناک سزا دی جائے گی۔ عورت نے کہا جو چاہے کر، میں کبھی بھی شرک کی طرف نہ آؤں گی۔ فرعون نے جب ایک ایماندار اور نیک سیرت عورت کی ایمان افروز گفتگو سنی تو بہت غضبناک ہوا اور تانبے کی دیگ میں تیل گرم کرنے کا حکم دیا۔ جب تیل خوب کھولنے لگا تو اس کے بچے کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں بچے کی ہڈیاں تیل پر تیرنے لگی۔ ظالم فرعون نے عورت سے کہا کیا تو مجھے خدا مانتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میرا خدا وہی ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ فرعون نے اس کا دوسرا لڑکا منگوایا اور ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا۔ پھر اس عورت کو شرک کی دعوت دی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ فرعون نے اس کے ایک اور بچے کو تیل میں ڈال دیا۔ اس طرح اس باہمت صابرہ شاکرہ عورت کے تمام بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، لیکن اس نے اپنا ایمان نہ چھوڑا۔ ظالم فرعون نے حکم دیا کہ اسے بھی اس کے بچوں کی طرح تیل میں ڈال دو۔ سپاہی جب اسے لے جانے لگے تو فرعون نے کہا اگر تمہاری کوئی آرزو ہو تو بتاؤ۔ کہا ہاں،
میری ایک خواہش ہے، اگر ہو سکے تو یہ کرنا کہ جب بھی تیل کی ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا جائے اور میرا سارا گوشت جل جائے تو اس دیگ کو شہر کے دروازے پر بھجوا دینا۔ وہاں میری ایک جھونپڑی ہے، دیگ اس میں رکھوا کر جھونپڑی گرا دینا تاکہ ہمارا گھر ہی ہمارے لیے قبرستان بن جائے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری اس خواہش کو پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر اس جرأت مند مومنہ کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی ہڈیاں بھی تیل کی سطح پر تیرنے لگیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میں نے ایک بہترین خوشبو سونگی تو کہا اے جبرائیل علیہ السلام یہ خوشبو کیسی؟ کہا فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ، کیسا پختہ ایمان تھا اس مومنہ اور صابرہ اور شاکرہ عورت کا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے شہید ہوتا دیکھا، لیکن پھر بھی اس کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی، خود اپنی جان دے دی لیکن ایمان کی دولت ہاتھ سے نہ جانے دی۔ خدا کی قسم، جنہیں ایمان کی قدر معلوم ہوتی ہے وہ کسی بھی قیمت پر لمحہ بھر کے لیے ایمان نہیں چھوڑتے۔ انہیں دین و ایمان کی خاطر سر کٹانے میں لذت ایمانی ملتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جان دینا انہیں محبوب ہوتا ہے۔ دنیا کی تمام مصیبتیں اور غم اس وقت کافور ہو جائیں گے جب جنت کی نعمتوں میں غوطہ دیا جائے گا۔ خدا کی قسم، اگر دنیا میں انسان کے پاس دنیاوی نعمتوں کی بہت زیادہ کمی ہو لیکن ایمان کی دولت اس کے سینے میں ہو اور ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے تو وہ کامیاب ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ گناہوں کی نحوست سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو فوراً سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے، ہو سکے تو سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لی جائے۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور اپنی دائمی رضا سے مالا مال فرمائے اور سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔